آج ماہ شعبان المعظم کی وہ بابرکت رات آ چکی ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اس رات میں تمام لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں اور اس رات میں بہت سارے لوگ نوافل پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، لیکن اکثر بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ نوافل غلط پڑھتے ہیں، ان کو صحیح نوافل پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، اس وجہ سے وہ اس رات کی برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ نوافل پڑھنے کا وقت کب سے کب تک ہوتا ہے اور اس کے نوافل پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے اور کتنی تعداد پڑھنی ہے، ہر ایک نفل پڑھنے کی نیت کیسے کرنی ہے، یہ مکمل تفصیلات آپ کو بتاؤں گا اور کہاں پہ آپ غلطی کرتے ہیں اس کو بھی درست کروانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ہمارے ہاں میں دیکھتا ہوں ہر سال ہمارے ہاں مساجد میں، گھروں میں لوگ یہ نماز تو پڑھتے ہیں، شب برات کی جو نماز ہوتی ہے اس کا طریقہ جو ہے اس میں اکثر غلطی کر جاتے ہیں، اس وجہ سے ہم اس کی برکتیں صحیح معنوں میں حاصل نہیں کر پاتے، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازتا ہے، اس لیے ہر حال میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں یہ نوافل ضرور پڑھیں۔ اب پہلی چیز کہ کتنے نوافل پڑھنے ہیں اور ان کی تعداد جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں یہ خاص تعداد ہے، اور اس تعداد سے آپ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اس سے کم نہ پڑھیے گا، کیونکہ پھر آپ اس کی خاص برکتوں سے محروم رہ جائیں گے۔ جب یہ تعداد پوری کریں گے پھر ہر نفل پڑھنے کی نیت الگ ہے، یعنی کہ 2 رکعت کر کے کتنے پڑھنے ہیں، 4 کر کے کتنے پڑھنے ہیں، اور ان کے درمیان میں کون سی تسبیحات پڑھنی ہے۔ اب سب سے پہلی چیز کہ جب آپ نے یہ نوافل پڑھنے ہیں ان کا وقت سن لیں، یعنی آج مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر، یعنی کہ جب مغرب کی نماز ہو جائے، آج جمعرات کا دن ہے، جب رات مغرب کا ٹائم ہو تو مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد وقت شروع ہوا اور فجر کی آذان ہونے تک یہ پوری رات شب برات کی رات ہے۔ اس رات میں آپ کسی بھی وقت یہ نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ اب ان کی تعداد جو کم از کم بیان کی گئی ہے نا وہ ہے 8 رکعت نماز نفل ادا کرنا۔ اس سے زیادہ بھی کوئی پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن خدا را اس سے کم نہ پڑھیے گا، پھر آپ کو اس کی برکتیں کم ملیں گی۔ اس لیے اب آپ نے سب سے پہلے جو نفل پڑھنے، یہ سارے جو 8 ہیں نا اس کو 4 سلام کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی کہ 2 نفل پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جو ایک مقام پر 4 کا تذکرہ ہے نا اس کا بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اگر وہ پڑھنے تو پھر اس صورت میں یہ 12 بن جاتے ہیں، لیکن آپ نے یہ 8 ہر حال میں پڑھنے ہیں۔ اگر کوئی 12 پڑھے گا تو اس کا طریقہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں گا کہ وہ 4 کیسے پڑھنے ہیں۔ اب 12 رکعت میں آپ کو مکمل ایک نیت کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اور کیسے کیسے آپ نے پڑھتے جانا ہے، یہ ترتیب پوری آپ کو بتانے لگا ہوں اپنی توجہ کے ساتھ۔ اس میں آپ کی عمر بالخیر بھی ہوگی، اس میں رزق بھی ہوگا، اس میں بیماریوں سے شفا بھی ہوگی، اس میں غموں سے نجات بھی ہوگی، اس میں زندگی کے تمام مسائل، اس میں حاجات بھی ہوں گی، یعنی زندگی کے اندر انسان کو جتنے مسائل کی ضرورت ہوتی، جتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ تمام کا تمام، یعنی یوں سمجھیں کہ آپ کی یہ ایک زندگی ہے نا پوری، تو اس کے یہ نچوڑ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو اچھا کیسے کر سکتے ہیں پورے سال کے لیے، پھر پورا سال رزق ملے گا، پورا سال بیماریوں سے شفا ملے گی، بیماریاں آپ کے قریب نہیں آئیں گی، گھر کے اندر سے نحوست پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا، محتاجی سے بچ جائیں گے۔ اس لیے ہر سال یہ نوافل پڑھ لیں، یہ بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے، اولیاء کرام کا طریقہ رہا ہے۔ مغرب کے فرض پڑھنے کے بعد آپ ان کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، پوری رات آپ کے پاس موجود ہوگی۔ اب سب سے پہلے جو آپ نے نوافل پڑھنے، اور اس رات میں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب میں نے آپ کو وقت بتایا ہے، ان کی تعداد کے بارے میں آگاہ کیا ہے کہ جو یہ غلط فہمیاں نا کہ کوئی لوگ صرف 2 ہی پڑھ کے سو جاتے ہیں، کوئی 4 پڑھ لیتے ہیں، کوئی 6 پڑھ لیتے ہیں، بلکہ آپ نے 8 تو ہر حال میں پڑھنے ہیں، اور ان کی نیتیں الگ الگ ہیں۔ یہ 4 سلام کے ساتھ اس کو کہا جاتا ہے، اگر 12 پڑھیں گے تو پھر 5 سلام کے ساتھ پڑھیں گے۔ بس یہ چند ایک باتیں آپ نے یاد رکھ لی تو آپ کو ساری زندگی نہیں بھولیں گے۔ اس لیے ہم تو ہر سال کمپوز کرا کر بھی بتاتے ہیں، اور جس طریقے سے کوشش ہو سکتی ہم کرتے ہیں تاکہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ آج بھی انشاءاللہ چھپوا کر مساجد میں دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ دوست بھی اس کو آگے جلدی شیئر کرتے جائیں تاکہ شام ہونے تک سب لوگ جو ہیں یہ نوافل سمجھ لیں اور اس طریقے کے ساتھ یہ رکھتے یاد کر لیں، اپنے گھر والوں کو بتائیں اور سب لوگوں کو بتائیں، اور ہر کوئی یہ پڑھ لیں۔
اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کا جو طریقہ فرمایا ہے، اور اسی طرح جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پاک میں ایک حدیث قدسی بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں میں سب سے زیادہ قریب اپنے بندے کے اس وقت ہوتا ہوں جب وہ نوافل پڑھتا ہے، اور نوافل کے ذریعے میں اپنے بندے کے قریب ہو جاتا ہوں، یہاں تک کہ اتنا قرب اس کو دیتا ہوں کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی مطلب طاقت بن جاتا ہوں، اور جس سے وہ چلتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اور پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے، پھر وہ میرا بندہ مجھ سے جو مانگتا ہے میں اس کو عطا فرما دیتا ہوں۔ تو ویسے ہی اس رات حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ خود آسمان دنیا کی طرف نگاہ فرما کر، نگاہ رحمت فرما کر اپنے بندوں سے اعلان فرما رہا ہوتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا تو میں اس کو عطا کر دوں۔ تو سب سے پہلے اس لیے اس رات میں مانگتے جائیں جتنا مانگنا چاہتے ہیں۔ اب میں پوری حدیث پاک آپ کو نہیں، بس اختصار کے ساتھ اتنی بات بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ آج خود اعلان فرما رہا ہے کہ مجھ سے مانگ لو بھی، آج کی رات مانگنے کی رات ہے، بس اس کو ضائع نہ کیجیے گا، غفلت میں نہ گزاریے گا، سستی میں نہ گزاریے گا، کیونکہ یہ مقدر بدلنے والی رات ہے، یہ تقدیریں بدلنے والی، تقدیروں کے فیصلے کروانے والی رات ہے۔ اگر آپ پورا سال جادو سے حفاظت چاہتے ہیں کہ آپ جادو اور جنات سے حفاظت میں رہیں، تو پھر آج آپ نے غسل کرنا ہے، 7 پتے بیری کے درخت کے لینے ہیں، ایسے کہ جس کے اندر کوئی سوراخ نہ ہو، اور آپ نے پانی کے اندر ڈال دینے ہیں، اور پانی کو چولہے کے اوپر رکھ دینا ہے۔ جب پانی کو 2 ابالے آ جائیں یا کم از کم 1 ابالا آ جائے، وہ پتے نکال دیں اور اس پانی کے ساتھ آپ غسل کر لیں، کیونکہ یہ آقا کا مہینہ ہے، اور یہ ایک بہت بڑے اللہ والے نے لکھا ہے، اور واقعی پھر بندہ محفوظ رہتا ہے۔ ہم بھی ہر سال نہاتے ہیں، اگر یہ غسل کرنے کے بعد اس کو عصر کے ٹائم کر لیں، آج دن میں کسی وقت بھی کر لیں، تو آپ رات میں بھی کر سکتے ہیں، تو آپ نے اس غسل کو اسی ترتیب کے ساتھ کیا کہ آپ نے وہ پتے پانی کے باہر نکال دیے، اور پھر آپ نے اس پانی کے ساتھ سب گھر والوں بچوں کو بھی غسل کروائیں، خود بھی غسل کریں، جس کے لیے پانی بنانا ہے اس کے لیے الگ سے 7 پتے پانی میں ڈال کر ابال کر، پھر جب ابل جائے تو پتے نکال دیں، اور اس پانی کو ٹھنڈا کر کے اس سے نہا لیں، غسل کر لیں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کی پورا سال حفاظت رہے گی جادو جنات تمام چیزوں سے، تمام سال بھر آپ کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ تو اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اگر غسل کر کے یہ نوافل پڑھیں، رات کو عبادت کریں، دن میں آج غسل کر لیں، تو آپ جیسا شخص شاید کوئی اور ہو ہی نہ جس نے اس کی برکتیں حاصل کی ہوں، اس لیے کہ اس کی برکتیں اتنی ملیں گی آپ کو۔ ایک تو آپ نے غسل کر لیا ہوگا، اور جتنے بھی اثرات ہوں گے، اس لیے ہم جب وظیفہ یا کوئی عبادت کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں نا، تو شیطان ہمارے کاموں کے اندر دخل اندازی کر دیتا ہے اور ہمیں بار بار پریشان کرتا ہے، تو اس وجہ سے آپ کے ذہن کے اندر جتنی شیطانی قوتیں ہوں گی وہ اس غسل کی برکت سے خارج ہو جائیں گی، اور غسل کی برکت سے آپ کو انشاءاللہ اس رات میں بڑا سکون ملے گا، اور بڑی رحمتیں آپ کے اوپر برسیں گی۔ تو اس ترتیب کے ساتھ یہ اسلامی زندگی اس کے صفحہ نمبر 135 کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ اب یہ کوئی حدیث پاک کے اندر نہیں آیا کہ آپ نے غسل اسی طرح کرنا ہے، یہ ایک بزرگوں کا معمول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حفاظت ہوتی ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بندوں کی حفاظت فرمانے والی ہے، ہم کرتے ہیں، ہمیں اس سے انشاءاللہ تعالی الحمدللہ ہم نے بہت ساری چیزیں اس کی برکتیں دیکھی ہیں۔ اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ غسل کیا، اور اس کے بعد آپ رات کا جو میں وقت بتا دی ہے، اب نوافل کی نیت سن لیں۔ جیسے میں نے کہا ہے نا کہ یہ جو پہلے 8 ہیں یہ 2 کر کے پڑھنے ہیں، جو 4 ہیں وہ آپ نے چاروں کی نیت کرنی ہے۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ پڑھیں گے، پہلے 2 رکعت جو آپ نے نفل پڑھنے ہیں وہ توبہ کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ زندگی بھر میں جتنی خطائیں کی ہیں آپ نے نیت یوں کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر، اس طرح نیت کر کے کانوں کو ہاتھ لگا لینے۔ خواتین کے لیے بھی نیت کا یہی طریقہ ہے، مرد حضرات کے لیے بھی نیت کا یہی طریقہ ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی ترتیب کے ساتھ چیزیں یہی پڑھنی ہے، باقی وہ اپنے طریقے کے ساتھ نماز پڑھیں گی، مرد اپنے طریقے کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ یہ نماز گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، جہاں بھی یہ رات کی گھڑیاں نصیب ہو جائیں آپ وہیں یہ نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ یہ گاڑی میں سفر کرتے ہوئے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کہیں جا رہے ہیں وہی رک کر کسی جگہ سٹے کر کے کپڑا بچھا کر وہی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ پڑھ لیجئے گا، اس کی برکتیں حاصل کرنی ہے، اس رات کی رحمتیں حاصل کرنی ہے، تو پھر آپ ہرگز سستی میں یہ رات نہ گزاریے گا۔ خدارہ میں بار بار یہ بات اس لیے کہتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس رات کی عظمت اور فضیلت کو سمجھیں۔ اس میں زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں، کس نے زندہ ہونا ہے اس سال، کس کو زندگی ملنی، کس نے پیدا ہونا ہے اور کس کو موت آ
جانی ہے، یہ سارے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ یہ نیت کی تو آپ نے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ، الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الکافرون پڑھنی ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اب پڑھیں گے قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اسی طرح اس کے بعد رکوع چلے جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، پھر آپ سجدہ کریں گے اور سجدے کے بعد یہاں آپ کی ایک رکعت مکمل ہو گئی، اب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ دو کی نیت کرنی ہے۔ دونوں رکعتوں کو پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو ایک الف سے لے کر یا تک بتاؤں گا، یعنی A to Z بتاؤں گا۔ آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ ویڈیو کو مکمل سنتے جانا ہے۔ اور آج رات ہماری ایک خصوصی دعا ہوگی، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے 10 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ اس کو دعاؤں میں بھی شامل کر لیا جائے گا۔ اب آپ نے دوسری رکعت اس میں سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الفلق پڑھنی ہے، یعنی قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اسی طرح اس کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دوسری ہی رکعت میں سورۃ ناس پڑھنی ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اس طرح آپ نے اب یہ 2 رکعت آپ کی مکمل ہو جائیں گے، یعنی کہ اس کے بعد رکوع کریں گے، پھر سجدہ کریں گے، پھر تشہد بیٹھ جائیں گے۔ اب یہ آپ کی پہلی 2 رکعت نماز نفل صلاۃ توبہ مکمل ہوئی۔ اب اس کے بعد آپ نے یہ تسبیحات پڑھنی ہے، جو تسبیح میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ خاص تسبیح اس رات کی ہے۔ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ، ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، 3 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اور اس کے 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر یعنی کہ یہ الفاظ پڑھیں گے 3 مرتبہ، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اس کو پڑھنے کے بعد پھر آپ پڑھیں گے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ٹھیک ہے، یہ الفاظ پڑھیں 3 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ پڑھیں گے درود پاک، ٹھیک ہے، درود پاک آپ پڑھیں گے۔ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے 50 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کو آپ نے پڑھنا ہے 70 مرتبہ۔ اس طرح یہ آپ کی پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی، پہلی 2 رکعتیں آپ کی مکمل ہو جائیں گی۔ تسبیحات پھر سن لے، سبوح قدوس 3 مرتبہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یہ 3 مرتبہ، پھر درود پاک 50 مرتبہ، پھر استغفار پڑھنا ہے 100 مرتبہ۔ صرف یہ پہلی رکعت کے بعد یہ چیزیں پڑھنی ہیں آپ نے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے 2 رکعت نماز کی نیت کرنی ہے۔ اب یہ آپ کی مکمل ہوئی۔ اب باقی رکعتوں میں کوئی زیادہ چیزیں نہیں ہیں جو آپ نے پڑھنی ہے، بس پہلی رکعت 2 رکعتوں کے پڑھنے کے بعد یہ عمل تھا جو آپ نے کرنا۔ اس کے بعد صرف سورۃ اخلاص پڑھنی ہوگی، اور کچھ آخر میں جا کر کچھ تسبیحات پڑھنی ہوگی۔ آخر اس رات کی پوری برکتیں حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں تھوڑی سی مشقت برداشت کریں گے تو اللہ تعالیٰ، دیکھیں وہ کہتے ہیں ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ملتی ہے۔ جب کوئی عروج ملنا ہوتا ہے تو پھر پہلے کچھ کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے کچھ کر لیں گے آج رات تو پھر پورا سال امن اور سکون اور راحت میں گزرے گا۔ اگر آج کی رات ہی سستی اور غفلت میں گزار دیں گے تو پھر صاف ظاہر ہے آگے بھی وہ آپ نے اسی طرح ہی اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ تو اس کے بعد دوسری 2 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہیں، 2 رکعت نماز نفل۔ اب پھر آپ نے 2 رکعت نماز نفل نیت کی، اس میں آپ نے عمر درازی بالخیر کی، یعنی کہ صلاۃ عمر بالخیر، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کی، اللہ اکبر۔ یہ آپ نے دوسری 2 رکعت کی نیت کرنی ہے۔ اس میں آپ نے کیا کچھ پڑھنا ہے، اس میں آپ نے سبحانک اللہ پڑھی، سبحانک اللہ کے بعد سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھا، سورۃ الفاتحہ کے بعد اب آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص شریف آپ پڑھیں گے صرف 3 مرتبہ،
3 مرتبہ پہلی رکعت میں پڑھیں گے آپ سورت فاتحہ کو، آپ سورت اخلاص کو یعنی قل واللہ احد کے 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر اسی طرح جیسے پہلی رکعت پڑھی ہے سورت الفاتحہ کے بعد دوسری رکعت میں بھی آپ سورت اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں گے، یعنی کہ بیٹھے بیٹھے ہی آپ سورت اخلاص شریف کو پڑھیں گے 21 مرتبہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر اسی جگہ۔ تو سورت اخلاص کو جب 21 مرتبہ پڑھنا ہے تو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اول آخر 3 مرتبہ درود پاک بھی ضرور پڑھنا ہے۔ اب یہ اب اسی طرح آپ کے یہاں تک 4 رکعت نماز نفل ادا ہو جائیں گے۔ اب امید کرتا ہوں اتنی بات کی آپ کو مکمل طور پہ سمجھ آ گئی۔ اب اسی طرح سمجھ کر آپ نے باقی ساری چیزیں بھی پڑھنی ہوں گی۔ اس کے بعد دوسرے 2 رکعت نماز نفل کی جو نیت آپ نے کرنی ہے، پہلی عمر درازی بالخیر، اب پہلی توبہ کی، دوسری عمر دراز بالخیر کی، تیسری اب جو 2 رکعتوں کی نیت کرنی ہے اس میں آپ نے یہ سوال کرنا ہے رب کی بارگاہ سے، یا اللہ مجھے زندگی بھر کسی کا محتاج نہ کرنا، محتاجی سے بچنے کی آپ نے نیت کرنی ہے، آپ تاکہ لوگوں سے آپ کو کچھ سوال کرنے کی ضرورت نہ ہو، آپ کو اللہ اتنا عطا کرے کہ اپنے علاوہ کسی کا محتاج ہی نہ کرے رب۔ تو یہ ترتیب ہے، یہ وہ طریقہ کار ہے جو بزرگان دین کا تھا۔ پھر اللہ اتنا رزق عطا فرماتا ہے، کہتے ہیں اس گھر میں رزق بارش کے قطروں کی طرح برستا ہے۔ تو اس لیے یہ وہ رات ہے جس میں 2 نفل پڑھنے کے ثواب اور اجر اتنا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام روزے کی حالت میں مسجد میں رہنے والے تھے۔ آپ نے ایک بلند و بالا پہاڑ کو دیکھا، وہاں جانے کا ارادہ کیا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا پہاڑ کی چوٹی کے اوپر دودھ سے زیادہ سفید ایک چٹان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی، اس کو دیکھا نا، دیکھ کر تعجب کرنے لگے، اس کے ارد گرد گھومنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ کہ کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں؟ اس سے بھی عجیب و غریب چیز تمہیں میں دکھاؤں۔ اب سنیے گا یہ کتنی ایمان فروز بات ہے، اور کتنی ایمان فروز یہ حدیث پاک جو حضور نے ذکر فرمائی ہے، اور یہ آقا علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو واقعہ بیان فرمایا ہے۔ تو اسی طرح دوستو اس کو سنیں گے آپ حیران ہوں گے، آپ کو پتہ چلے گا اس رات کی کتنی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خاص راتیں اپنے حبیب کی امت کو عطا فرمائی ہیں، اس لیے اب آپ نے اس میں 2 رکعت نماز نفل محتاجی سے بچنے کی نیت کرنی، 2 رکعت نماز نفل صلاۃ محتاجی سے بچنے کی، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے اللہ اکبر کہہ کے کانوں کو ہاتھ لگا لینا ہے۔ اب اس کو کیسے پڑھنا ہے یہ ترتیب میں عرض کرتا ہوں، واقعہ سن لیجئے گا۔ اس میں آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ ضرور مجھے دکھائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس چٹان کو حکم دیا، وہ پھٹ گئی۔ اچانک آپ کیا دیکھتے ہیں، اس میں ایک بزرگ تشریف فرما ہے جس کے جسم پر بالوں کا بنا ہوا ایک جبہ ہے، اس کے سامنے ایک ڈنڈا پڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک انگور ہے، اور وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے۔ اس بزرگ کی حالت دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے شیخ یہ کیا ہے جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں؟ تو بزرگ نے عرض کیا یہ ہر روز کا میرا رزق ہے جو اللہ کی بارگاہ سے مجھے دیا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے فرمایا کتنے عرصے سے تم اس چٹان میں عبادت کر رہے ہو؟ بزرگ نے کہا 400 سال سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی یا اللہ کیا تو اس سے بھی کوئی افضل مخلوق پیدا فرمائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی فرمایا اگر کوئی شخص امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہو، یعنی کہ حضور کی امت میں سے کوئی شخص ہو تو شعبان المعظم کے مہینے کو پالے تو اس کو، اور 15ویں شب یعنی 15ویں رات کو وہ 2 رکعت نماز نفل ادا کر لے، صلاۃ البرات یعنی کہ 15ویں رات کی صلاۃ البرات، آج کی جس کو شب برات کہا جاتا ہے، اس رات کو پالے تو فرمایا میرے نزدیک اس کی 400 سال کی عبادت سے وہ بندہ زیادہ افضل ہوگا۔ اب یہ جو نفل آپ پڑھ رہے ہیں، ہر 2 نفل 400 سال کی عبادت سے زیادہ تمہیں اجر و ثواب رب کی بارگاہ سے دلائیں گے۔ اس طرح آپ نے نیت کی، نیت کرنے کے بعد آپ نے سبحانک اللہ پڑھی، سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد سورت اخلاص شریف کو پڑھا، آپ نے 3 مرتبہ سورت اخلاص، سورت فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں 3 مرتبہ سورت اخلاص، پھر دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورت الفاتحہ کے بعد سورت اخلاص 3 مرتبہ۔ اس طرح پھر آپ نے اسی جگہ بیٹھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورت اخلاص یعنی کہ اب دوبارہ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ اس کو آپ نے پڑھنا ہے 21 مرتبہ۔ اب یہ اس طرح آپ کی 6 رکعت نمازیں نفل ہو جائیں گے۔ اب جو دوسرے 2 بتانے لگا ہوں
اس کو سن لے، اس سے پہلے 4 بھی بتا دوں، پھر میں آخر میں یہ 2 بتاؤں گا۔ ان 2 میں آپ نے نیت کرنی ہے، یہ جو آپ کو پہلی تو آپ نے نیت کی صلاۃ و توبہ، دوسری آپ نے نیت کی عمر دراز بالخیر، تیسرے نمبر پر آپ نے کی محتاجی سے بچنے کی، اس کے بعد بلاؤں سے پورا سال حفاظت چاہتا ہے نا ہر شخص کہ میری جادو ہر چیز سے حفاظت ہو، کوئی دشمن بھی مجھے میلی نگاہ سے نہ دیکھ سکے اور کوئی دشمن مجھے تنگ نہ کر سکے، تو اس کے بعد آپ نے ہر طرح کی حفاظت سے، بلاؤں کی حفاظت کی نیت کرنی ہے۔ پھر دیکھیں رب کیسے تمہاری حفاظت فرماتا ہے اور کیسے تمہیں انعام ملتا ہے، کیسے تمہارے اوپر اللہ کے انوار و تجلیات اترتے ہیں، رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اب جو 4 رکعت نماز نفل پڑھنی، اس میں آپ نے حاجت کی نیت کرنی ہے، تو اس میں حاجت کی نیت ایسے کریں گے، 4 رکعت نماز نفل صلاۃ حاجت بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کی، اللہ اکبر۔ اس طرح آپ یہ نیت کرنے کے بعد آپ نے سبحانک اللہ پڑھنی ہے، سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنے کے بعد دوستو آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہوگا 50 مرتبہ۔ اس کی فضیلت اتنی ہے کہ اللہ اس بندے کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے اس نے ماں کے پیٹ سے آج جنم لیا ہے۔ تو یہ ترتیب ہے، یہ وہ طریقہ کار ہے، لیکن 2 رکعت جو آپ کو میں نے بتانے ہیں وہ آپ نے یہ 4 پڑھنے سے پہلے پڑھنے ہیں۔ اگر کوئی 12 رکعتیں پڑھنا چاہے تو وہ 12 رکعتیں پڑھے، اس کی فضیلت میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے، اور یہ ہر شخص کی ضرورت ہے، ہر ماں کی ضرورت ہے، ہر بہن کی، ہر بیٹے کی، ہر بھائی کی، ہر دوست کی ضرورت ہے کہ وہ یہ 12 رکعتیں زندگی میں شامل کر لے۔ ہر سال شب برات کی رات چاہے سارے کام چھوڑ کر یہ پڑھنی پڑے تو ضرور پڑھے۔ پہلی رکعت میں جیسے آپ نے 50 مرتبہ پڑھی، اسی طرح دوسری میں 50 مرتبہ، پھر تیسری رکعت میں بھی 50 مرتبہ، پھر چوتھی میں بھی 50 مرتبہ، یعنی سورۃ الفاتحہ کے بعد 50 مرتبہ آپ نے یہ سورت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو 100 بار پڑھیں گے۔ اس کے بعد اب میں پہلی 2 رکعتیں بتا دوں جس میں حفاظت ہے، ان کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے کہ سبحانک اللہ پڑھی، سورۃ الفاتحہ پڑھی، سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی، اس کے بعد دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھی، اس کے بعد سلام پھیر کر آپ نے اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے 21 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے 21 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں نے اپلوڈ کرنے لگا ہوں، وہ دعائے نصف شعبان سن لینی ہے یا آپ نے پڑھ لینی ہے، صرف 1 مرتبہ دعائے نصف شعبان پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ زندگی بھر بلکہ پورا سال تم دیکھو گے کیسے رب کے انوار و تجلیات تمہارے اوپر اترتے ہیں۔ پھر جو دعا مانگو گے اسی رات میں قبولیت ہو جائے گی، اور اسی رات سب کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا اور تمہارے مقدر میں لکھ دے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔